کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اور کبھی اسی کاروبار میں انسان کئی مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اور پھر انہی مشکلات سے نکلنے کے لیے وہ تک ودو میں لگا رہتا ہے کہ میں کیسے اس حالت سے نکل جاؤں گا اور میرے تمام مشکلات کیسے حل ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ اس کو یقین کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ کرو گے تو میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہو وہ حل ہو جائے گا، چاہے رزق میں کتنی ہی تنگی کیوں نہ ہو اس میں برکت آ جائے گی۔ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وظیفہ کیا تھا، یہ آیت تلاوت کی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیرخوار بچے کو اپنی ماں کے ساتھ یعنی اپنی بیوی اسماعیل علیہ السلام وہ ایک جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت اور بہتان لگ گئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تلاوت فرمائی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر جو مصیبت اور تکلیف مسلمان مبتلا ہو گئے تھے، اس سے بڑھ کر اور کون سا وقت ہوگا جو اس سے مشکل ہوگا۔ اس وقت بھی مسلمانوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ ان سارے حالات سے وہ مسلمان نکل گئے۔ اب اگر کسی پر کوئی مشکل ہو، کام میں رکاوٹ ہو، کوشش کے باوجود بھی اس کے کام سے رکاوٹ ہٹ نہیں جاتی، ختم نہیں ہو جاتی، تو اس کو چاہیے کہ اس کے تمام گھر والے کم از کم یقین کے ساتھ ہر آدمی 500 مرتبہ اسی آیت کریمہ کو تلاوت کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 500 مرتبہ روزانہ ہر آدمی اس کی تلاوت کرے، ورد کرے، بشرط یہ کہ عقیدہ اور یقین صحیح ہو۔ عقیدہ اور یقین صحیح ہو۔ اگر عقیدہ اور یقین صحیح ہے اور آپ کسی بھی مشکل میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، یہ تو میں نے کم سے کم بتا دیا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ 500 مرتبہ پڑھے، اگر اس سے زیادہ ہو سکے تو پڑھ لیا کرے۔ عقیدہ ہو، یقین ہو تو ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ یقین اور عقیدہ مضبوط نہ ہو تو 1,00,000 مرتبہ پڑھنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ پڑھو یقین کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات حل ہو جائیں گے، تمام رکاوٹیں جو تمہارے ساتھ راستے میں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص یہ فریاد کرے کہ رزق میں تنگی ہے، فراخی نہیں آتی، تو میرے خیال میں پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ اس رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے استغفار سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ بس نماز پابندی سے پڑھا کریں اور استغفار پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کم سے کم استغفار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی رزق میں جتنی بھی تنگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو میں ایک مرتبہ پھر یہ دونوں وظیفے دہراتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ گھر میں ہر آدمی، ہر فرد 500 مرتبہ پڑھا کرے، اور اس کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر پورا کوئی نہ پڑھ سکے، صرف استغفر اللہ پڑھے پھر بھی کافی ہے، تو انشاءاللہ تعالی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائے گی اور رزق میں فراخی آ جائے گی، لیکن بشرط کے صحیح عقیدے اور صحیح یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات دور ہو جائے گی۔